أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ اعراف کی یہ آیات پڑھی گئی ہیں رمضان المبارک کے بعد. یہ درس آج پہلی مجلس ہے. اس سورت کا جو سب سے بڑا جو مضمون ہے، اصل مضمون جس کو مرکزی مضمون کہا جاتا ہے، وہ آخرت ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمائے تھے کہ جیسے یہ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تو فوراً کیا ہوا، جنت میں ان کا لباس اتر گیا. اور پھر اس نسبت پر لباس کا مقصد بیان کیا کہ لباس کا مقصد کیا ہے. لباس کا مقصد ستر عورت ہے، لباس کا مقصد خوبصورتی ہے، اور لباس کے احکامات کو بیان فرمائے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو اسی سے ملی جلی باتیں ہیں اور مضمون وہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. آخرت بنانا ہے تو کوئی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اسی دنیا میں ہماری آخرت ہے. جیسے ایک حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جاب کر رہے ہیں، سب جاب کرتے ہیں، یہ جاب جو ہے نا کھیتی ہے. اس میں بیج کیا ہے؟ امانت کا. اس میں بیج سچائی کا. اس میں بیج جو ہے نا دین کا. اگر ڈالیں گے تو خود بخود آخرت بنے گی. آخرت بنانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں. تجارت کھیتی ہے. ہر تجارت آخرت کی کھیتی نہیں بن سکتی. سچائی ہو، امانت داری ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، فریب نہ ہو، پھر وہ تجارت کیا بنے گی؟ آخرت. تو کیونکہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بہت سا جو بگاڑ تھا، اس میں ایک بڑا بگاڑ یہ تھا کہ اگر کسی کو دین پر چلنا ہے تو اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ کانسیپٹ تھا. دین پر چلنا ہے، دنیا کے ساتھ دین نہیں کر سکتے آپ. مشکل ہے. یا تو آپ جو ہے دین پر چلو یا دنیا پر چلو. اور یہ چیز اتنی ایکسٹریم چلی کہ عیسائیت میں جو ہے نا مستقل یہ عبادت بن گئی. اسی کو عربی میں رہبانیت کہتے ہیں. رہبانیت کا مطلب اللہ کو اگر پانا ہے دنیا چھوڑو. اب شادی بھی نہیں کر رہے، اچھے اچھے کھانے اپنے اوپر حرام کر لیے، اچھا لباس جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیے خود سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کی، اس عقیدے کی اصلاح فرمائے. ہاں دیکھو، بسم اللہ بول کر کھائیں، الحمدللہ بول کر ختم کریں، یہ پورا کھانا عبادت بن گیا، یعنی پوری زندگی. تو ہمیں جو ہے نا یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت پیش کی ہے. بھئی آپ کو اگر دین بنانا ہے، آخرت بنانا ہے تو کیا کریں؟ بس تھوڑا سا نیت صحیح کر لو، عمل صحیح کر لو، تمہاری دنیا میں ہی آخرت ہے. بس یہ چیز ہمیں بنیاد ہے. آج کا جو مضمون پڑھ رہے ہیں
اس کا یہی مضمون کی بنیاد ہے نا. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک جاب کرے، شام پہ جب گھر آ رہا ہے اس کی جو ہے مغفرت ہو رہی ہے، کیونکہ حلال کما کے آ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ سب دین ہمیں سکھاتا ہے، تو اس کے لیے آدمی حلال کما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امسا کالم مغفورن لہو، شام اس کی اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے. تو ہمیں جو ہے اپنی فکر کی، نظریے کی جو ہے تصحیح کرنا ہے. تو یہاں پر یہی بات، قل، اے نبی جی فرمائیے، آپ ان سے کہیے، من حرم زینت اللہ، کون ہے بھائی جس نے اللہ کی اچھی چیزوں کو حرام کس نے کیا؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر، من حرم زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے، یعنی اللہ کی زینت سے مراد اچھا لباس پہنو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواری رکھو، اچھی واچ رکھو، اچھی جو ہے یعنی اچھا گھر بناؤ. ایک لمٹ ہے. اس سے پہلے کا جو مضمون تھا کھاؤ پیو، لیکن ایک لمٹ ہے نا. اسراف نہیں ہونا چاہیے کمانے میں، یعنی حد سے تجاوز کرے کہ بھی حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمائے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو حلال طریقے سے دے رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھی سواری لیں، اچھے سے اچھا گھر بنائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیے اور کر جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. نہیں، من حرم زینت اللہ، کیسا طاقتور جملہ دیکھیں. کون ہے وہ؟ کیونکہ حلال اور حرام کون کرنے والے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لیکن اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فہم سے تو کون ہے وہ شخص جس نے حرام کر لیا اپنے اوپر زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں خوبصورتی کی بنائی. اخرج التی اخرج لعبادی، وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. ان سب چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آدمی جو ہے آؤٹنگ کے لیے جائے، گھومے پھرے، لیکن ایک حدود ہے، اس کی ایک شریعت میں ایک لمٹ ہے. کون ہے؟ نہیں بھئی یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. نہیں، قل من حرم زینت اللہ، کون ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، کون ہے وہ اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا. والطیبات من الرزق، اور کھانے کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں صاف ستھری چیزیں. طیبات کا دو معنی ہے، مرغوب چیز، مرغوب کہ جس سے رغبت ہوتی ہے، جس سے دل چاہتا ہے، مرغوب چیز. اور پھر صاف ستھری چیزیں، اچھی چیزیں، کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز. یعنی آدمی جو ہے نا مرغوب ہے کہ مجھے جو ہے نا چکن ٹکا پسند ہے، مجھے لیگ پیس پسند ہے. نہیں بھئی یہ تو کہ آپ لیگ پیس کھائیں گے، میں نے نہیں کھا تھا، کیوں بھئی نہیں، مجھے آخرت بنانا ہے. ایسا نہیں. قل، کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں رکھی ہیں، ایمان والوں کے لیے. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رکھی، ایمان والوں کے لیے بنا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، یہ ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے رکھی، اور نہیں ماننے والوں کو ان کی برکت سے دے رہے ہیں. وہ کیسے پتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس دن پوری دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ دنیا کو لپیٹ دے گی. تو دنیا جو چل رہی ہے وہ ایمان والے کی برکت سے چل رہی ہے. کسی کو بھی کوئی چیز مل رہی ہے تو ایمان والے کی برکت سے مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے، قل، کہیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے. اب آپ کہیں گے بھئی کہ نافرمان، بے ایمان بھی تو اس، بلکہ بے ایمانوں کو تو اور زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کے لیے دنیا جنت ہے. تو بعض مرتبہ جو ہے قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے بڑے بڑے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے حکومت دیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے یعنی طاقت دیں گے. یہ سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ
شرط جتنے شرائط ہیں، جتنے وعدے ہیں، شرط کے ساتھ ہیں۔ ایمان اور عمل ہے تو آپ کو خلافت ملے گی، ایمان اور عمل ہے عزت ملے گی، ایمان اور عمل ہے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، ہاں ایمان اور عمل ہے تو اقتدار ملے گا، حکومتیں ملیں گی۔ آج کل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہلیت نہیں ہے، وہ شرائط نہیں ہے تو اس لیے دوسروں کے پاس ہے۔ جس دن ہو جائیں گی اللہ اٹھا کے دے دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دیے، بنی اسرائیل کو اللہ دیے، سوچ بھی نہیں سکتے کیسے دیے، حالانکہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فرعون کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کیسے کیسے باغات تھے، کیسے کیسے محلات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے وارث بنا دیا، اٹھا کے دے دیے۔ اللہ دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ جب ان کے اندر صفات آئے۔ خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ ساری نعمتیں آخرت میں خالص ایمان والوں کے لیے۔ وہاں پر جو ہے نا آخرت کی نعمتوں کے لیے ایمان شرط ہے، دنیا میں نعمتیں ملنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے، جس کو چاہے جو چاہے مل جائے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، جو مانتا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانتا اس کو بھی۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ تو دنیا جو ہے نا کسی کو بھی اللہ دے سکتے ہیں، لیکن دین اور آخرت کی نعمت یہ صرف خالصۃ یوم القیامہ۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ واقعات، یہ آیتیں، نشانیاں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ غور کریں۔ اب دوسرا حکم، قل، نبی جی فرمائیے، 5 باتیں فرما رہے۔ اپنے اوپر جو ہے اچھے اچھے کھانے حرام کر لینا، اچھا لباس حرام کر لینا، اچھی سواری حرام کر لینا، یہ سب اصل نہیں ہے۔ اصل حرام کیا ہے وہ بتا رہے۔ اصل بچنے کی چیز یہ ہے، بقیہ کھاؤ پیو، اچھا پہنو، اچھا رہو، جو کچھ کرنا ہے کرو، 5 چیزوں سے بچو۔ یہاں پہ 5 چیزیں بتا رہے جو اصول ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا قل، کہیے انما حرم ربی الفواحش، کہیے میرا پروردگار جس چیز کو حرام کر رہا ہے، حرام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الفواحش، بے حیائی ہے۔ دیکھو سب سے پہلے حرام کی چیزوں میں سب سے پہلے ٹاپ پر کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی زبان سے ہو، بے حیائی دیکھنے سے ہو، بے حیائی سننے سے ہو، بے حیائی کرنے سے ہو، کسی بھی قسم، فحش ہے نا، ہر قسم کی بے حیائی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو حرام کیا، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کا تعلق کھل کر ہو یا چھپ کر ہو۔ بعض بے حیائیاں تنہائی میں ہوتی ہیں، آدمی جو ہے ظاہر میں بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن تنہائی اس کی بے حیائیوں سے گندی ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ سب سے پہلے یہ حرام ہے۔ اس چیز کو ہم اپنے سے دور رکھنا، جتنا اس سے دور رکھیں گے اپنا ایمان پاک صاف رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، فاحش اور متفحش نہیں تھے۔ آپ نے کبھی زبان سے جو ہے نا بے حیائی کا جملہ نہیں کہا، بے حیائی کا بول نہیں بولا، گالی نہیں دی آپ نے، کبھی گالی، لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفواحش، ایمان والا کبھی بے حیائی کی بات نہیں کرتا، لعن نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز بے حیائی ہر قسم کی، اور یہ دور بے حیائی کا دور، اور ہر آنے والا جو لمحہ ہے نئی نئی قسم کی بے حیائیاں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے زیادہ فکر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی حیا کو کرنا، کیونکہ حیا دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے پھر دین آدمی کا خطرے میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے حیا۔ دوسری چیز والاثم، حرام اللہ نے جو کیا، گناہ حرام کیا، بھئی گناہ حرام ہے نا، گناہ حرام ہے، کھاؤ پیو سب کچھ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اصل چیز گناہ ہے۔ اثم سے مراد گناہ کبیرہ، 70 بڑے بڑے گناہ۔ ایک کتاب میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے الکبائر لکھی ہے، اس میں جو ہے نا 70 بڑے بڑے گناہ لکھے۔ یہ آدمی یہ پہلے اسکولوں میں مدرسے میں اس کو یاد کراتے تھے، بھئی یہ جو ہے نا بچے یاد کریں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے، شرک سے بچنا، جادو سے بچنا، یعنی گالی سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔
اور زبان سے متعلق 20-21 بڑے گناہ صرف زبان سے متعلق ہیں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، لعن کرنا ہے، طنز کرنا ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہے نا بے گناہ ہے. ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ما حاک فی صدرک، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. ارے یہ نہیں، کیونکہ آدمی کا دل جو ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا جو بھی کرنا ہے اپنے دل سے پہلے فتویٰ پوچھو. استفتح قلبک فإن القلب خیر المفتی، سب سے بہترین مفتی دل ہے. دل میں کھٹک پیدا ہو بچ جاؤ گے. الاثم ما حاک فی صدرک. ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ساءتک سیئتک واذا سرتک حسنتک فانت مومن. آپ مومن ہیں کب ہیں؟ کوئی نیکی تمہیں خوشی پہنچا دے، کوئی گناہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، سمجھو تمہارے اندر ایمان ہے. میں ایمان والا ہوں. اس کی علامت کیا ہے؟ نماز پڑھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تلاوت ہو گئی، اے اللہ تیرا شکر ہے، خوشی ہو رہی. گناہ ہو جائے نہیں بھئی، کھٹک پیدا ہو گیا، یہ ایمان اسے جو ہے ڈنک مار رہا ہے، بھئی توبہ کر لے. 2 چیزیں ہوئی. پھر تیسری چیز والبغی بغیر الحق، زیادتی کرنا، ناحق زیادتی کرنا. یعنی حق کے ساتھ زیادتی مطلب نہیں ہے، یہ قید جو ہے نا احترازی ہے. ناحق کسی پہ زیادتی، بول سے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے زیادتی. تیسری چیز حرام. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ شرک کریں جبکہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شرک. یہ 4 چیز. پھر 5ویں چیز وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ چیز کہنا جو اللہ نے نہیں کہی. جو چیز اللہ نے نہیں کہی وہ کہہ رہے ہیں، بھئی اللہ نے کہا. اوپر انہوں نے ہی کہا نا، ہم ننگے اس لیے طواف کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے. واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس طرح کرو. خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی عقل سے کر رہے ہیں اور اس کو اللہ پہ لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہیے ان سے اللہ بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ حیا سکھاتا ہے. تو خواہ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم کسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے بول دیتے ہیں، قرآن میں ہے بول دیتے ہیں. بات اپنی ہوتی ہے، یعنی بات ہماری ہے، لیکن اب وزن پیدا کرنا نا کہ بھئی کہ میری بات میں وزن ہو. نہیں یہ بات جو ہے نا آدمی ہر اعتبار نہیں، مفتی صاحب نے کہا، حالانکہ وہ کہیں بھی نہیں ہوتی. مفتی صاحب نے کہا، کون سے مفتی صاحب ہیں؟ وہ دنیا میں تو بہت سے مفتی ہیں، ہوگا کسی نہ کسی، ہے نا. نہیں، حدیث میں ہے. نہیں بھئی یہ میں فلاں جگہ سے سنا، میں نے یہاں سے سنا. یہ چیز جو ہے نا بڑی، کیونکہ دین کی بات نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ 5 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل چیز تو حرام یہ چیزیں ہیں، گناہ کی چیز، بے حیائی کی چیز، شرک کی چیز، ظلم، ہے نا. ایسی بات دین پر کہنا جو دین میں نہیں ہے اور دین کی طرف منسوب کرنا، یہ 5 باتیں حرام ہیں. اس کے علاوہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کر لے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کسی کا، ہر انسان کا، ہر قوم کا وقت ہے اللہ نے کر دیا. وہ وقت آ جائے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اما یأتینکم رسل منکم، جب کبھی بھی تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس تمہیں میں کے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیتوں کی تلاوت کر کے اور پڑھ کر سنائیں تمہارے سامنے. اگر میرے طرف سے رسول آئیں اور تمہیں میں کے آئیں اور آ کر وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، دین پڑھ کر سنا رہے ہیں، اب اس کے بعد فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کی بات سن کر جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور جس نے اپنے آپ کو اصلاح کر لی. نبی کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے آتے ہیں کہ تاکہ انسان گندگیوں سے بچے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کسی قسم کا خوف نہیں، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا.
والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بجائے ماننے کے جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا، میں کیوں مانوں، نفس بڑا ہو گیا، جی بڑا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں سے جو ہے مستقل ایک وہ مضمون ہے جو اصل آخرت کا مضمون ہے۔ آخرت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر بیان فرمایا، بار بار یہ چیز تذکرہ کرنے کی، یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی چیز ہے آخرت کیا ہے۔ اب یہاں سے آخرت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے، اصل جو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں لباس کی بڑی اہمیت ہے نا۔ لباس، اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ستر ہو، ستر ہمارا چھپے، اور دوسری چیز زینت ہے۔ زینت میں خاص طور پر، زینت کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی۔ خاص طور پر مسجد میں نماز کے موقع پر، نماز کے وقت آئیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا۔ ستر تو ہمیشہ ستر عورت فرض ہے۔ یہاں پر ستر عورت نماز کے ساتھ اس لیے بتایا، وہ لوگ عبادت جو ہے نا ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبادت میں تو ستر عورت فرض ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں ایسا لباس پہنوں جو لباس اچھا لگے، مجھے اچھا لگے، دوسروں کو اچھا لگے۔ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، ہر دن ایک حدیث کے درس میں آتے تو ایک نیا جوڑا پہن کر آتے، ہر دن ایک نیا۔ ان کے ایک شاگرد تھے، 360 جوڑے حضرت کی خدمت میں لاتے، ایک دن پہنتے ہیں دے دیتے، ایک دن پہنتے دے دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک چادر پہنی جس چادر کی قیمت 35 اونٹ کے برابر تھی۔ وہ زمانے میں قیمت جو ہے نا بتانے کا یہی طریقہ تھا، ایک اونٹ کی قیمت۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اگر چیز دیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ دل میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اسراف نہ کرو، تکبر دل میں نہ آئے۔ اللہ کی نعمتوں کا تکبر دل میں نہ آئے، اللہ نے دیا ہے اس کا۔ لیکن ایک بات یہاں میں عرض کروں، خاص طور پہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ جمعہ کا دن ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ کیسے؟ ہم گھر کے اندر، ہم لوگ، عورتیں، بچے، کیونکہ جمعہ شاعر اسلام میں سے سب سے پہلے غسل کرے۔ جمعہ کے جو مسنون اعمال ہیں اس میں غسل ہے۔ ہر ایک، چاہے مسجد میں مستورات آئے نہ آئے، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، جمعہ کا لباس، یہ چیز۔ لیکن اس چیز سے غفلت اتنی ہوتی ہے کہ غسل بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا غسل مسنون فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکی صفائی ہو۔ بعض مرتبہ ہفتے میں ہر دن آدمی شاور لینے کی عادت ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن آئے تو سوچیں بھئی آج جمعہ ہے تو میں اس جمعہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی ذہن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔